السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ سب ٹھیک ہے؟ تو آخر کار وقت آ ہی گیا میرا۔ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جی، آپ ذلیل ہو ہی گئے آخر کار۔ جس طرح آپ نے آستانے پہ مجھے ذلیل کیا تھا، آپ ذلیل ہو ہی گئے۔ بہت افسوس ہوا، لیکن خوشی بھی ہوئی۔ افسوس تب ہوا تھا نا جب آپ میری طرف آئے تھے ہاتھ اٹھانے، اس طرح آپ نے کیا تھا لوگوں کے سامنے، اور آپ کے بندے پورے میرے سر پہ کھڑے ہو کے مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، تجھے ہم اٹھوا دیں گے۔ آپ کے آستانے پہ میری ماں نے 8-9 سال ڈیوٹی دی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، لوگوں کو پانی پلایا ہے، کھانا کھلایا ہے، لوگوں کو پانی پلایا ہے، سینکڑوں ہے۔ آپ اپنی خادمہ کو ٹھیک نہیں کر پائے، ان کا 1 سال کا کینسر نہیں دیکھ پائے، ان کو کھڑا نہیں کر پائے۔ میں 3 گھنٹے آپ کا انتظار کرتی رہی، اپنی ماں کو کھڑے ادھر لے کے کھڑے ہوئے انتظار کرتی رہی۔ آپ سب 3-4 لائنوں کو دیکھ کے آپ اس ٹائم میرے پاس آئے۔ آپ نے میری ماں کو لارے لگائے رکھے، ہم جگہ لے کے دیں گے۔ 2 لاکھ روپیہ آپ نے رکھا اپنے پاس۔ میں تو وہ لینے آئی تھی، میں تو دم نہیں کروانے آئی تھی، لیکن آپ نے اپنی خادمہ کو نہیں کھڑا کر پائے، تو آپ لوگوں کو کیا کھڑا کر پائیں گے؟ آپ چاہتے تو آپ کھڑا کر سکتے تھے نا۔ یہ آپ کی اصلیت۔ آ گیا نا میرا وقت، آ گیا نا وہ ایسے ہاتھ اٹھانا آپ کا۔ آپ کہتے ہو کہ آپ نے اقرار حسن کو وہاں سے عزت سے بھیجا ہے، تو آپ نے بچوں پہ آپ کا ہاتھ اٹھانے کا حق ہے؟ آپ نے بچوں پہ ہاتھ اٹھایا، آپ کا حق ہے۔ آپ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ آپ کے خلاف بولتا ہے۔ آپ ہم جیسے مظلوموں پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ میں وہاں پہ بکھیڑا کھڑا کرنے لگی ہوں، آپ نے کہا جی آپ کو آپ کے 2 لاکھ روپیہ مل جائے گا، آپ کو چیک مل جائے گا، آپ چلی جاؤ۔ آپ کے بندے کھڑے ہو کے سر پہ، جب میں نے میڈیا کا نام لیا اور آپ کے بندے کھڑے ہو کے سر پہ مجھے دھمکیاں دینے شروع ہو گئے تھے، اور آپ واپس آئے وہاں سے، آپ نے اس طرح کیا، ماروں گا چپ رہو، یہی کہا تھا نا، ماروں گا چپ رہو۔ میں آپ کے آگے ویسے کی ویسے ڈٹ کے کھڑی، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، یاد ہے نا؟ آپ نے مجھے ڈرانا چاہا لیکن میں نہیں ڈری۔ آج وقت آ گیا، میں بہت خوش ہوں۔ میری ماں تڑپتی رہ گئی، بولتی رہ گئی، لیکن آپ نے ان کو نہیں کھڑا کیا، ان کا کینسر نہیں ختم کیا۔ کیوں نہیں کر پائے؟ اپنی خادمہ کا کینسر کیوں نہیں ختم کر پائے آپ؟ امینہ بی بی جن کا نام تھا، میری ماں کا امینہ بی بی نام ہے، امینہ عاشق، کیوں نہیں کر پائے ان کا کینسر ختم؟ اسی طرح ذلیل ہوتا ہے انسان، کسی کے ساتھ کرو نا اسی طرح انسان ذلیل ہوتا ہے، اور آگے بھی ہوگے آپ انشاءاللہ، آگے بھی ذلیل ہوگے آپ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میرا وقت آ گیا اور آپ ذلیل ہو گئے۔ اس ٹائم آپ نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا نا، ایک مظلوم کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، ایسے مارنے کے لیے، ڈر جائے گا؟ نہیں، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کا بدلہ خدا نے لے لیا آپ سے، ابھی آپ بہت ذلیل ہونے والے ہیں، اور کرے گا یہ اقرار الحسن۔ آئی لو اقرار الحسن، بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ اس انسان نے 9 سال میری ماں کو لارے لگا کے رکھے، میں جگہ لے کے دوں گا، میں جگہ لے کے دوں گا، میں جگہ لے کے دوں گا، پیسے رکھے، وہ پیسے میں لینے آئی تھی۔ اگر میں وہاں پہ زیادہ بولتی نہ تو انہوں نے پیسے بھی نہیں دینے تھے۔ وہ پیسے ان کے خادموں میں سے کسی نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ بڑی مشکل سے وہاں سے میں نکل کے آئی تھی، ڈر کے۔ ڈرتی میں نہیں ہوں، میری ماں نے کہا یہاں سے نکلو، دھمکی دے چکی ہیں۔ میری ماں ان کو اتنا مانتی تھی، 8-9 سال ڈیوٹی کی ہے، کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب آپ اپنی خادمہ کو نہیں دیکھ پائے تو آپ لوگوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنی خادمہ کو نہیں بچا پائے جس نے آپ کی ڈیوٹی کی ہے،
آپ لوگوں کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے انجام، اور آگے بھی دیکھنا انشاءاللہ آپ کے ساتھ کیا۔ خیر اب 4 سال ہو گئے ہیں میری امی کو فوت ہوئے، اللہ پاک ان کو جنت نصیب عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ کو بھی اپنی آنکھیں کھول لیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گی۔ 4 سال پہلے ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ہمیں بھی دھمکیاں دے چکے ہیں، تو آپ بھی اپنی آنکھیں کھول لیں، پٹی ہٹا لیں آنکھوں سے، تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ باقی آپ کی مرضی، آپ کی زندگی ہے۔